الرسالہ ستمبر 2019 خصوصی شمارہ جنت کی دنیا۔ خدا کا منصوبہ تخلیق۔ اللہ نے ایک معیاری دنیا بنائی، ہر اعتبار سے یہ ایک پرفیکٹ دنیا تھی۔ اللہ نے یہ مقدر کیا کہ اس معیاری دنیا میں ایسے افراد بسائے جائیں جو ہر اعتبار سے معیاری انسان ہوں۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے اس کو سیارہ ارض پر آباد کیا۔ اس نے انسان کو مکمل آزادی عطا کی۔ موجودہ دنیا اس منصوبے کے لیے ایک سلیکشن گراؤنڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون شخص اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون شخص اپنی آزادی کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تاریخ کے خاتمے پر یہ ہوگا کہ آزادی کا غلط استعمال کرنے والے افراد ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، اور جن افراد نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا ان کو منتخب کر کے جنت میں آباد کر دیا جائے گا۔ جنت کے تصور کو کچھ لوگ انسانی تمناؤں کی خوبصورت نظریہ سازی یا بیوٹیفل آئیڈیلائزیشن آف ہیومن وشز کا نام دیتے ہیں، مگر زیادہ صحیح یہ ہے کہ جنت کے تصور کو انسانی تاریخ کی خوبصورت تعبیر یا بیوٹیفل انٹرپریٹیشن آف ہیومن ہسٹری کہا جائے۔ خدا کا تخلیقی منصوبہ۔ خدا کے اس تخلیقی منصوبے کے آغاز کا ذکر قرآن کی سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد برپا کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو سارے نام۔ پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہم کو بتایا، بے شک تو ہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اصل یہ ہے کہ فرشتے پورے انسانی مجموعے کو دیکھ کر اپنی رائے بنا رہے تھے۔ اللہ نے ایک مظاہرے کے ذریعے واضح کیا کہ خدائی تخلیق کا نشانہ مجموعہ نہیں ہے بلکہ افراد ہیں۔ مجموعے کی سطح پر اگرچہ بگاڑ آئے گا، لیکن افراد کی سطح پر ہمیشہ اچھے افراد وجود میں آتے رہیں گے۔ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے، یعنی پورے مجموعے میں سے مطلوب افراد کا انتخاب کرنا۔ تخلیق کا نشانہ یہ نہیں ہے کہ انسان اسی سیارہ ارض پر معیاری نظام بنائے، بلکہ تخلیق کا نشانہ یہ ہے کہ ہر دور اور ہر نسل میں سے ان افراد کو منتخب کیا جائے جو کامل آزادی کے باوجود اپنے آپ کو بطور خود ضابطۂ خداوندی کا پابند بنا لیں۔ معیاری افراد کا انتخاب۔ خدا کے اس منصوبہ تخلیق کے مطابق خالق نے موجودہ دنیا کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ یہاں مجموعے کی سطح پر معیاری نظام یا آئیڈیل سسٹم بنایا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا امتحان کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں ہر انسان کو کامل آزادی دی گئی ہے، وہ چاہے مصلح بن کر رہے یا مفسد بن کر رہے۔ اس لیے یہاں مجموعے کی سطح پر کبھی معیاری نظام نہیں بن سکتا۔ معیاری نظام کا مقام صرف جنت ہے، اور وہ جنت ہی میں بنے گا۔ موجودہ دنیا دراصل معیاری افراد کا انتخابی میدان یا سلیکشن گراؤنڈ ہے۔ یہاں ہر نسل سے معیاری افراد کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ مثلا آدم علیہ السلام کی پہلی نسل میں قابیل قابل رد تھا اور حابیل قابل قبول۔ یہی معاملہ پوری تاریخ میں پوری طرح جاری ہے۔ ہر دور میں اور ہر نسل میں خدا معیاری افراد کو منتخب کر رہا ہے اور غیر معیاری افراد کو رد کر رہا ہے۔ رد و قبول کے اسی معاملے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے:
سلتم من الاولین وسلتم من الآخرین، یعنی اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ۔ قابل قبول اور قابل رد انسانوں کی یہ مطلوب فہرست جب مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد خالق کائنات موجودہ دنیا کو ختم کر کے ایک اور دنیا بنائے گا، جہاں وہ معیاری دنیا ہوگی جس کو جنت کہا جاتا ہے۔ قابل قبول افراد اس جنت میں بسا دیے جائیں گے جہاں وہ ابد تک خوف و حزن سے پاک زندگی گزاریں گے۔ اس کے برعکس ناقابل قبول افراد کو رد کر کے کائناتی کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ ابد تک حسرت کی زندگی گزاریں گے۔ انسان سے مطلوب، قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو احسن تقویم کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ انسان کو اسفل سافلین کی حالت میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ بات لفظی معنی میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ خود قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا انسان کے لیے جنت سے مشابہ دنیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ دنیا کی زندگی مادی معنوں میں اسفل نہیں ہے، بلکہ وہ نفسیاتی معنی میں احساس محرومی کی زندگی ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ انسان کو اعلیٰ ذوق یا ہائی ٹیسٹ کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ایسا ہے کہ موجودہ دنیا کی مادی نعمتیں انسان کو فلفلمنٹ کے درجے میں تسکین نہیں دیتی، خواہ انسان کو دنیاوی نعمتیں کتنی ہی زیادہ حاصل ہو جائیں۔ مثلا امریکہ کے بل گیٹس کے لیے اس کی دولت تسکین کا ذریعہ نہیں بنی، چنانچہ انہوں نے اپنی دولت کا بڑا حصہ چیریٹی میں دے دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤس میں پہنچ کر سکون نہیں ملا، چنانچہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کو کوکون بتایا۔ اس معاملے پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ موجودہ دنیا کو جنت کے مشابہ دنیا کے طور پر دریافت کرے۔ دنیا کی جنت خود جنت نہیں ہے، بلکہ وہ جنت آخرت کا ابتدائی تعارف ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر جنت آخرت کو دریافت کرے، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، اور لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کے مطابق وہ جنت آخرت کا مستحق بنے، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو زیادہ دوں گا۔ جنت کیا ہے؟ جنت کوئی پراسرار قسم کی ناقابل فہم چیز نہیں۔ جنت انسان کے لیے پوری طرح ایک قابل فہم یا انڈرسٹینڈیبل نعمت ہے۔ قرآن میں اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بھی ان کو جنت کے باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت موجودہ دنیا کی متشابہ یا سملر ہوگی۔ موجودہ دنیا جنت کا نان پرفیکٹ ماڈل ہے اور آخرت کی جنت پرفیکٹ ماڈل۔ موجودہ دنیا بھی اسی طرح اللہ رب العالمین کی تخلیق ہے، جس طرح آخرت کی جنت اللہ رب العالمین کی تخلیق ہوگی۔ لیکن موجودہ دنیا میں انسان پہلے سے ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے رہ رہا ہے، اس لیے انسانی فساد کی بنا پر موجودہ دنیا اس کے لیے آلودہ دنیا یا پولیوٹڈ ورلڈ بن گئی ہے، جبکہ آخرت کی جنت پورے معنوں میں غیر آلودہ یا نان پولیوٹڈ جنت ہوگی۔ آخرت کی جنت انسان کے لیے ابدی طور پر خوشیوں کی جنت ہوگی، جبکہ موجودہ دنیا جنت کے ایک تعارفی ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ موجودہ دنیا انسانی آلودگی یا ہیومن پولیوشن کا مقام ہے، جبکہ آخرت کی جنت انسانی آلودگی سے پاک و صاف مقام ہے۔ جنت میں ہر چیز اپنی اعلیٰ صورت میں موجود ہوگی، جبکہ موجودہ دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ تخلیق کے اعتبار سے وہ بھی مثل جنت ہے، لیکن موجودہ دنیا میں انسان جنت کا تصور کر سکتا ہے
اس دنیا میں وہ جنت کے نان پولیوٹڈ ماڈل کو دیکھ نہیں سکتا۔ یہ مشاہدہ صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہوگا جو آخرت میں جنت کو پانے کے لیے مستحق ممبر قرار دیے جائیں۔ اسی لیے آخرت میں اہل جنت کو جنت بطور واقعہ ملے گی، جبکہ موجودہ دنیا میں جنت صرف ایک عقیدے کے درجے میں حاصل ہوتی ہے۔ جنت کا رول۔ جنت کے عقیدے کا انسان کی زندگی میں بہت بڑا رول ہے۔ انسان کے اندر انا یا ایگو کا جذبہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ یہ جذبہ انسان کی ساری سرگرمیوں میں کام کرتا ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑی تباہ کن بات یہ ہے کہ وہ انا یا ایگو کا شکار ہو جائے۔ اس میں بھی سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے مخفی ایگو یا ہڈن ایگو۔ مخفی ایگو سے انسان خود اکثر بے خبر رہتا ہے کہ وہ ایگو کا شکار ہو گیا ہے۔ یہی انسان کے لیے سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ جنت کا عقیدہ اپنی صحیح صورت میں اس کا روک ہے۔ جنت کا عقیدہ واحد طاقتور محرک ہے جو انسان کو ایگوئسٹ بننے سے بچاتا ہے۔ جنت کے طاقتور عقیدے کے بغیر کوئی انسان ایگو کے فتنے سے بچ نہیں سکتا۔ ایگو کے فتنے کا سب سے زیادہ مہلک پہلو یہ ہے کہ انسان اپنے ہر عمل کا ایک جواز یا جسٹیفیکیشن تلاش کر لیتا ہے۔ وہ غلط کام بھی کرتا ہے تو اس کا ایک مبرر یا جسٹیفائڈ ریزن اس کے پاس ہوتا ہے۔ وہ غلط کام کو اس یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ وہ ایک درست کام ہے۔ یہ خود فریبی کی ایک بدترین صورت ہے۔ صحیح اور درست کام کی سب سے زیادہ واضح پہچان یہ ہے کہ جو عمل ظلم کے خلاف آواز کے نام پر کیا جائے وہ بلا شبہ ایک غلط کام ہے۔ ایسا کام زندگی کے بگاڑ میں صرف اضافہ کرتا ہے، وہ اس میں کمی کرنے کا سبب نہیں بنتا۔ اس کا اصل محرک ایگو ہوتا ہے۔ اس کے برعکس صحیح کام وہ ہے جو مثبت گول یا پازیٹیو گول کو لے کر کیا جائے، جس کا مقصد کسی مفروضہ ظلم کو مٹانا نہ ہو بلکہ لوگوں کے اندر مثبت سوچ کو فروغ دینا ہو۔ جب آدمی جنت کے راستے پر چلتا ہے، اگر وہ سنجیدہ ہے تو اس کا ضمیر اس کو بتائے گا کہ یہ راستہ تم کو جنت سے محروم کر دینے والا ہے، یعنی جنت کا رسک لے کر تم اس راستے پر آگے بڑھ سکتے ہو۔ ایگوئسٹ آدمی ضمیر کی بات نہیں سنے گا، لیکن جو آدمی جنت کے معاملے میں سنجیدہ ہو وہ ضرور اس کو سنے گا۔ جنت کس کے لیے؟ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ جنت کا مطلب ہے ابدی عیش یا اٹرنل پلیجر کی زندگی۔ یہ ایک بے حد انوکھا تصور ہے۔ میں بہت دنوں سے یہ سوچتا تھا کہ آخر ابدیت کی یہ نعمت کس کو دی جائے گی۔ آخر کار میں نے ایک واقعہ سنا، اس سے میری سمجھ میں آیا کہ ابدی جنت کا استحقاق کس کے لیے ہوگا۔ دلی میں ایک تاجر ہیں جو اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بزنس میں کافی دولت کمائی، مگر ان کا کوئی وارث نہیں تھا جس کو وہ اپنی دولت دیں۔ آخر کار انہوں نے ایک انوکھا واقعہ کیا۔ ان کا ایک ملازم تھا جو ساری عمر ان کی خدمت کرتا رہا۔ وہ بے حد وفادار تھا۔ زندگی کے ہر تجربے سے معلوم ہوا کہ وہ ملازم آخری حد تک دل و جان سے ان کا وفادار یا لوائل ہے۔ مذکورہ تاجر نے یہ کیا کہ اپنی ساری دولت اس ملازم کو دے دی اور بڑھاپے کی عمر میں خود بھی جا کر اسی کے گھر میں اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اب یہ حال ہے کہ اس کی پوری فیملی دل و جان سے اس تاجر کی خدمت گزاری کر رہی ہے۔ اس قصے کو بتاتے ہوئے اس تاجر نے کہا کہ یہ آدمی میرا اتنا زیادہ وفادار ہے کہ ویسا کوئی اپنا بیٹا بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بچپن کی عمر سے میرے ساتھ ہے
اور کبھی اس کی وفاداری میں مجھے شک نہیں ہوا۔ اب جب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، یہ آدمی دل و جان سے میری وفاداری کا حق ادا کر رہا ہے، اس لیے میں نے اپنا سب کچھ اس آدمی کو دے دیا۔ اب میں اتنا زیادہ خوش ہوں کہ شاید ہی کوئی آدمی اتنا زیادہ خوشی کی زندگی گزارتا ہو۔ تا دم تحریر 31 جنوری 2019 دونوں زندہ ہیں۔ مذکورہ تاجر پہلے دلی کے نظام الدین ویسٹ کے علاقے میں رہتے تھے اور اب دونوں آگرہ کے مضافات میں ایک گھر میں ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس واقعے کو جاننے کے بعد مجھے ایک حدیث یاد آئی، خلق اللہ آدم علی صورتہ، صحیح بخاری، یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اس حدیث کو لے کر میں نے سوچا تو میری سمجھ میں آیا کہ اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ انسان کا مطالعہ کر کے کوئی شخص اللہ کو دریافت کر سکتا ہے۔ اللہ کو شاید سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی بندہ ایسا ہو جو دل و جان سے اس کا وفادار یا لوائل ہو۔ کسی بندے کے بارے میں اگر ثابت ہو جائے کہ وہ آخری حد تک اللہ کا کامل وفادار ہے تو ایسا بندہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ ایسے بندے کو سب کچھ دے دے، حتیٰ کہ ابدی جنت یا اٹرنل پیراڈائز بھی۔ کامل وفاداری کسی انسان کی سب سے بڑی صفت یا کوالٹی ہے۔ جو آدمی حقیقی معنی یا ریئل سینس میں اپنے بارے میں یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے رب کا کامل وفادار ہے، وہ دل و جان سے پورے معنی میں اللہ والا انسان ہے، یہی وہ کامل وفادار بندہ ہے جس کے انجام کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی وہ بیٹھے ہوں گے سچی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ جنت خدا کا پڑوس۔ فرعون کی بیوی آسیہ ایمان لائی تو فرعون غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں تم کو مار ڈالوں گا، تم کیوں موسیٰ پر ایمان لائیں؟ اس وقت اس خاتون نے کہا کہ تم جو چاہے کرو، اب تو میں ایمان لا چکی ہوں۔ قرآن میں ہے کہ اس وقت حضرت آسیہ نے ایک دعا کی تھی۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، یعنی اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید سے جنت جڑی ہوئی ہے، اور یہ کہ جنت خدا کے پڑوس کا نام ہے۔ خدا رخی زندگی۔ خدا رخی زندگی یہ ہے کہ آدمی اللہ رب العالمین کو اس طرح دریافت کرے کہ وہ اس کی زندگی میں شامل ہو جائے، وہ خدا کی یاد کے ساتھ سوئے اور خدا کی یاد کے ساتھ جاگے، وہ خدا کی دنیا میں خدا والا بن کر رہے، دنیا کی ہر چیز اس کو خدا کی یاد دلانے والی بن جائے۔ نجات آخرت۔ پیغمبر اسلام کی ایک روایت حدیث کی اکثر کتابوں میں آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں، لا يدخل احدا منکم عملہ الجنہ ولا یجیرہ من النار ولا انا الا برحمت من اللہ، صحیح مسلم۔ یعنی تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور نہ ہی آگ سے پناہ دے گا، اور نہ میں، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت کے ذریعے ایسا ہوگا۔ اس قسم کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت کسی بھی انسان کے لیے اس کے عمل کا معاوضہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی چیز کی ضروری قیمت آپ کے جیب میں موجود ہے تو آپ شاپنگ سینٹر سے اس کو قیمت دے کر خرید سکتے ہیں۔ جنت کا معاملہ کسی بھی درجے میں خرید و فروخت جیسا نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جنت کسی شخص کو عمل کے بغیر نہیں ملے گی، لیکن فائنل معنوں میں کسی کے لیے جنت کا داخلہ صرف عمل کی بنیاد پر نہ ہوگا بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہوگا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ابدی جنت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ عمل کی کوئی بھی مقدار اس کا معاوضہ نہیں ہو سکتی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معاملے میں انسانی عمل کی حیثیت ابتدائی استحقاق کے لیے ہے، نہ کہ جنت میں فائنل داخلے کے لیے۔ جنت کا ملنا
کسی کے لیے انعامی ٹکٹ کی مانند نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ انسان کو ایمان کی توفیق ملنا، استقامت کے ساتھ عمل صالح پر قائم رہنا، غلطی کے بعد سچی توبہ کرنا، عذر کو عذر بنائے بغیر صراط مستقیم پر قائم رہنا، ہر صورتحال میں اپنے آپ کو منفی جذبات سے پاک رکھنا۔ اس طرح کے بے شمار مواقع ہیں جہاں انسان صرف اپنی کوشش سے عمل صالح پر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس طرح کے ہر موقع پر ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی توفیق مسلسل طور پر حاصل رہے۔ اس لحاظ سے دیکھیے تو یہ معاملہ صرف داخلہ جنت کا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ توفیق ایمان سے لے کر موت تک مسلسل طور پر آدمی کو اللہ کی مدد حاصل رہے۔ جنت ایک انعام۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، لن يدخل احدا عمله الجنہ قالوا ولا انت یا رسول اللہ قال لا ولا انا الا ان يتغمدني الله بفضل ورحمت فسددوا وقاربوا، صحیح بخاری۔ یعنی کسی آدمی کو اس کا عمل جنت میں ہرگز داخل نہیں کرے گا۔ لوگوں نے پوچھا، آپ بھی نہیں اے خدا کے رسول؟ آپ نے کہا، نہیں، میں بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنے فضل و رحمت سے ڈھانک لے۔ تو تم لوگ درستگی اور اعتدال کا طریقہ اختیار کرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنت ایک ابدی نعمت ہے، جبکہ انسان کا ہر عمل محدود ہے، اور کوئی محدود عمل لامحدود نعمت کا عوض یا سبسٹیچیوٹ نہیں بن سکتا۔ اس لیے جنت کسی انسان کو فضل خداوندی کے طور پر ملے گی، یعنی جنت مالک کائنات کی طرف سے بطور انعام ہوگی۔ اللہ رب العالمین جس انسان سے راضی ہو جائے اس کو رضامندی کی علامت کے طور پر جنت دی جائے گی، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، رضی اللہ عنہم وردوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ قرآن میں اس رضامندی کی دو علامتیں بتائی گئی ہیں، محبت اور خشیت۔ محبت کے تعلق سے یہ آیت آئی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں۔ اسی طرح یہ آیت ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے جس بندے کو اس حال میں پائے کہ اس نے اپنے رب کی نعمتوں کا بہت زیادہ ادراک کیا، یہاں تک کہ اس کے اندر اللہ کے لیے وہ چیز پیدا ہو گئی جس کو انسانی زبان میں محبت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح جس نے اللہ رب العالمین کو اس طرح دریافت کیا کہ اس کو اللہ سے خشیت کے درجے میں تعلق پیدا ہو گیا۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین اس حال میں پائے اس کے لیے اللہ رب العالمین کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ اس کو ابدی جنت میں داخلہ دیا جائے۔ جنت اور انسان۔ جنت اور انسان ایک دوسرے کا مثنیٰ یا کاؤنٹر پارٹ ہیں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے تکمیلی یا کمپلیمنٹری چیز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جنت انسان کے لیے بنائی گئی ہے اور انسان جنت کے لیے۔ حقیقت یہ ہے، جنت مطلوب انسان ہے اور انسان مطلوب جنت۔ انسان کے بغیر جنت ادھوری ہے اور جنت کے بغیر انسان ادھورا۔ یہ بات خود تخلیقی منصوبے میں شامل ہے کہ اس دنیا میں جنتی انسان تیار ہوں جو جنت کی ابدی دنیا میں بسائے جا سکیں۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، یعنی اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرو
اور ایمان لاؤ، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تخلیقی منصوبے کا تقاضا اس طرح پورا نہیں ہوتا کہ لوگ برے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا لیں۔ اللہ کا تخلیقی منصوبہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کریں اور پھر آخرت میں پہنچ کر وہ جنت کے باغوں میں آباد ہوں۔ مفسر ابو البرکات النصفی نے مذکورہ آیت کی تشریح کے تحت لکھا ہے، الایمان معرفت المنعم والشکر الاعتراف بالنعمہ۔ تفسیر النصفی، یعنی ایمان منعم کی معرفت ہے اور شکر نعمت کے اعتراف کا نام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی شعوری طور پر اپنے رب کو دریافت کرے، وہ مخلوق کے ذریعے خالق کا تعارف حاصل کرے۔ شکر کا مطلب خدا کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ انسان کو ملا ہوا ہے وہ سب خدائے برتر کا انعام یا بلیسنگز ہے۔ اس انعام کے لیے دل سے منعم یا گیور کا معترف ہونا بلا شبہ کسی انسان کے لیے سب سے بڑی عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جنت کی دریافت۔ غالباً 1983 کی بات ہے۔ اس وقت دہلی میں ایک انگریز مسٹر جان بٹ رہتے تھے۔ انہوں نے میری انگریزی کتابیں پڑھی تھیں اور میری فکر سے کافی مانوس ہو چکے تھے۔ ملاقات کے دوران ایک بار میں نے ان سے کہا کہ قلم میری محبوب چیز ہے۔ میں نے بہت سے قلم استعمال کیے مگر مجھے اپنی پسند کا قلم ابھی تک نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ میں جلد ہی لندن جانے والا ہوں، وہاں سے میں آپ کے لیے ایک اچھا قلم لے آؤں گا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ مجھ سے ملے اور انگلینڈ کا بنا ہوا ایک قلم مجھے دیتے ہوئے کہا کہ میں نے لندن اور آکسفورڈ کی مارکیٹ میں کافی تلاش کے بعد یہ فاؤنٹین پین حاصل کیا ہے، تاہم مجھے امید نہیں کہ یہ قلم آپ کی پسند کے مطابق ہوگا۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک پرفیکشنسٹ ہیں اور دنیا میں چونکہ کوئی بھی قلم پرفیکٹ قلم نہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی قلم پسند نہیں آئے گا۔ اصل یہ ہے کہ ہر آدمی پیدائشی طور پر پرفیکشنسٹ ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ انسان ایک کمال پسند حیوان ہے۔ مین از اے پرفیکشن سیکنگ اینیمل۔ انسانی فطرت کا یہی خاص پہلو ہے جس کی بنا پر ہر آدمی کا یہ حال ہے کہ وہ محرومی کے احساس میں مبتلا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو دنیا کا ہر سامان حاصل کر لیتے ہیں وہ بھی محرومی کے احساس سے خالی نہیں ہوتے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے پرفیکشنسٹ ہے، مگر جس دنیا میں وہ رہتا ہے اس کی کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں۔ اس طرح انسان کی طلب اور دنیا کی قابل حصول چیزوں کے درمیان ایک عدم مطابقت یا انکمپیٹیبلٹی پیدا ہو گئی ہے۔ دونوں کے درمیان یہی عدم مطابقت انسان کے اندر محرومی کے احساس کا اصل سبب ہے۔ انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کے لیے دنیا میں جدوجہد شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے جبکہ وہ دولت، اقتدار، ساز و سامان اور دوسری مطلوب چیزیں حاصل کر لیتا ہے، مگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی مطلوب چیزوں کو پانے کے بعد بھی وہ بدستور محرومی کے احساس سے دوچار ہے، اب بھی وہ یافت کے احساس تک نہ پہنچ سکا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پانے سے پہلے وہ سمجھتا ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس کی آرزو وہ اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، مگر چیز کو پانے کے بعد اس کو وہ تسکین نہیں ملتی جو کسی مطلوب چیز کی یافت سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے دل میں جو آرزو تھی وہ پرفیکٹ چیز کے لیے تھی، جبکہ دنیا کی ہر چیز غیر پرفیکٹ یا امپرفیکٹ ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی پرفیکشنسٹ کو غیر پرفیکٹ میں تسکین نہیں مل سکتی۔ اس مسئلے کا حل صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ آدمی جنت کو اپنا نشانہ بنائے۔ جنت پورے معنوں میں ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں موجودہ دنیا
صرف ایک امپرفیکٹ ورلڈ کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے جس پرفیکٹ ورلڈ کا طالب ہے وہ جنت ہے۔ جنت کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے آدمی موجودہ دنیا میں اپنی آرزویں تلاش کرنے لگتا ہے اور اپنی فطرت اور خارجی دنیا کے درمیان عدم مطابقت کی بنا پر محرومی کے احساس کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ آدمی کے اندر وہ شعوری انقلاب لایا جائے کہ وہ جنت کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس معرفت کے حصول کے بعد اس کی مایوسی کا احساس اپنے آپ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جان لے گا کہ جن چیزوں میں وہ اپنی آرزوؤں کی تسکین ڈھونڈ رہا ہے ان میں اس کے لیے تسکین کا سامان موجود ہی نہیں۔ اس دریافت کے بعد اس کی توجہ جنت کی طرف لگ جائے گی۔ اس کے بعد وہ موجودہ دنیا کی چیزوں کو ضرورت کے طور پر لے گا، نہ کہ مطلوب کے طور پر۔ اور جب کسی آدمی کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد اس کا حال یہی ہوگا کہ وہ یافت کے احساس میں جینے لگے گا، نہ کہ محرومی کے احساس میں۔ موجودہ دنیا پانے سے زیادہ کھونے کی جگہ ہے۔ یہاں ہر مرد اور عورت کو بار بار یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں چیز اس سے کھوئی گئی، فلاں موقع اس کے ہاتھ سے نکل گیا، فلاں شخص نے اس کو نقصان پہنچا دیا۔ اس قسم کے چھوٹے یا بڑے حادثات ہر ایک کو بار بار پیش آتے ہیں۔ کسی بھی مرد یا عورت کے لیے ان نقصانات سے بچنا ممکن نہیں۔ اس قسم کے نقصانات ہر ایک کو پیش آتے رہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان نقصانات کی تلافی کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت صرف ایک ہے اور وہ جنت کا یقین ہے۔ جس آدمی کو خدا کی جنت پر یقین ہو اس کا حال یہ ہوگا کہ ہر نقصان کے بعد وہ یہ کہہ سکے گا کہ دنیا کا یہ نقصان تو بہت چھوٹا ہے، جنت کے مقابلے میں اس نقصان کی کوئی حقیقت نہیں۔ دنیا کے ہر نقصان کے بعد وہ اور زیادہ خدا کی طرف متوجہ ہو جائے گا، وہ خدا سے اور زیادہ جنت کا طالب بن جائے گا۔ قرآن میں جنت کی صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہاں آباد ہونے والے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا اور نہ حزن۔ البقرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو زندگی ملتی ہے وہ کبھی اور کسی کے لیے خوف اور حزن سے خالی نہیں ہوتی۔ موجودہ دنیا کا نظام اس ڈھنگ پر بنا ہے کہ یہاں حقیقی معنوں میں خوف اور حزن سے خالی زندگی کا حصول ممکن ہی نہیں۔ ایسی حالت میں آدمی کے لیے واحد درست رویہ یہ ہے کہ وہ دنیا کو اپنا مقصود نہ بنائے، وہ دنیا کو صرف یہ حیثیت دے کہ وہ حقیقی منزل کی طرف جانے کا ایک راستہ ہے۔ اسی حقیقت کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے: اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، صحیح بخاری۔ یعنی راحت اور مسرت کا حصول صرف آخرت میں ممکن ہے۔ دنیا میں راحت و مسرت تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی مسافر ریلوے اسٹیشن پر اپنے لیے ایک آرام دہ گھر بنانے کی کوشش کرے۔ ہر مسافر جانتا ہے کہ اسٹیشن گھر بنانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اسی طرح موجودہ دنیا عمل جنت کے لیے ہے، نہ کہ تعمیر جنت کے لیے۔ جنت کو اپنی منزل مقصود بنانا صرف عقیدے کی بات نہیں، وہ مقصد حیات کی بات ہے۔ ایسا مقصد جس کے سوا کوئی اور مقصد انسان کے لیے ممکن نہیں۔ جہاد فی اللہ۔ جہاد کی ایک قسم وہ ہے جس کو قرآن میں جہاد فی اللہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ میں جہاد۔ اللہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ میں جہاد ہے آیات اللہ یا سائنس آف گاڈ میں غور و فکر کرنا، تخلیق میں چھپی ہوئی حکمت یا وزڈم کو دریافت کرنا۔ جہاد فی اللہ کی ایک مثال قرآن میں وہ ہے جو پیغمبر حضرت ابراہیم کے حوالے سے ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: ملکوت السماوات والارض، یعنی آسمان اور زمین کے عجائبات یا ونڈرز۔ قرآن میں دوسرے مقام پر یہ حقیقت ان الفاظ میں بیان ہوئی ہے: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض
وما خلق اللہ من شیء، یعنی کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر غور نہیں کیا اور ان چیزوں پر جو اللہ نے پیدا کی ہیں۔ اللہ کے پاس عطیات کا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ ہر ایک کو اس کی طلب کے مطابق دے دے تب بھی اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس حقیقت کو ایک حدیث رسول میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فآتیت کل انسان مسألتہ ما نقص ذلک مما عندی الا ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ صحیح مسلم۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے جن و انس ایک کھلے میدان میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں، پھر میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈبونے سے ہوتی ہے۔ غالباً اسی حقیقت کا ادراک یا ریئلائزیشن پیغمبر حضرت سلیمان کی زبان سے دعا کی صورت میں ہوا تھا، جو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، یعنی اے میرے رب مجھ کو معاف کر دے اور مجھ کو ایسی سلطنت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، بے شک تو بڑا دینے والا ہے۔ سلیمان بن داؤد کو ان کی دعا کے مطابق انوکھے قسم کا سیاسی اقتدار عطا کیا گیا جو ان کے سوا کسی اور انسان کو کبھی نہیں ملا، لیکن خدا کے خزانے میں عطیے کی یہی ایک انوکھی صورت نہیں ہے جو حضرت سلیمان کو عطا ہوئی، اس کے سوا دوسری ہزاروں صورتیں ہیں جو تاریخ میں دوسرے انسانوں کو عطا ہوئیں۔ اسی طرح عطیات کے دوسرے بہت سے میدان ہیں جو دوسرے انسانوں کو عطا ہوئے۔ عطیات کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا۔ آج بھی کسی انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک منفرد عطیہ الہی کا طالب بنے اور اللہ اس کے استحقاق کو دیکھ کر یہ منفرد عطیہ اس کو دے دے۔ عطیہ الہی کی ایک مثال حکمت خداوندی ہے۔ اس کائنات میں حکمت خداوندی یا ڈیوائن وزڈم کے بے شمار آئٹم ہیں۔ اگر کوئی انسان سچے دل سے اس کا طالب بنے کہ اس کو حکمت خداوندی کا ایک ایسا آئٹم دے دیا جائے جو کسی اور کو نہ ملا ہو، تو یقیناً اللہ اس پر قادر ہے۔ اس نے جس طرح حکم کی ایک صورت حضرت سلیمان بن داؤد کو دی جو نہ ان سے پہلے کسی کو ملی نہ ان کے بعد، اسی طرح اللہ اس پر قادر ہے کہ وہ کسی طالب کو حکمت خداوندی کا ایک ایسا آئٹم دے دے جو نہ اس سے پہلے کسی کو ملا ہو نہ اس کے بعد کسی کو ملے، اور اس عطیے کے باوجود اللہ کے خزانہ حکمت میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ اسلامی جہاد کا سب سے بڑا میدان تدبر ہے، یعنی فکری جہاد، انٹلیکچول جہاد۔ فکری جہاد سے بڑا کوئی جہاد نہیں۔ اسی حقیقت کو ابن عباس اور ابو درداء نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: تفکر ساعت خیر من قیام لیلۃ حلیۃ الاولیاء، یعنی ایک ساعت کے لیے تفکر کرنا رات میں قیام اللیل سے بہتر ہے۔ فکری جہاد سب سے بڑا جہاد اس لیے ہے کہ وہ معرفت اور دعوت سے جڑا ہوا ہے۔ فکری جہاد کی ایک مثال صحابی رسول حضرت ابو ذر کی ہے۔ ان کے متعلق روایت میں آیا کہ وہ رات دن سوچتے رہتے تھے۔ حلیۃ الاولیاء، یہ فکری جہاد بلا شبہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ فکری جہاد کا رشتہ معرفت اور دعوت اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ فکری جہاد کے ذریعے جب کسی شخص کا ذہنی ارتقاء یا انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہوتا ہے تو وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ آیات اللہ یا سائنز آف گاڈ اور آلاء اللہ یا مارولز آف نیچر کو زیادہ سے زیادہ دریافت کریں، اور اس طرح خالق کے بارے میں اپنی معرفت کو بے پناہ حد تک بڑھاتا چلا جائے۔ اسی طرح جو شخص فکری جہاد کرے وہ اپنی داعیانہ صلاحیت میں بہت اضافہ کرے گا، اس کا فکری مصطفیٰ یا انٹلیکچول لیول بہت بڑھ جائے گا،
وہ اس قابل ہو جائے گا کہ دعوت اللہ کا کام اعلیٰ ترین سطح پر انجام دے سکے۔ فکری جہاد کا فائدہ دنیا سے آخرت تک چلا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال قرآن کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پہلی آیت مومن کے اس درجہ معرفت کو بتاتی ہے جو ایک مومن فکری جہاد کے ذریعے دنیا کی زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ اس طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں ان کے آخری قول کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی اور ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن موجودہ دنیا میں فکری جہاد اس لیے کرتا ہے کہ وہ اعلیٰ ترین سطح پر ذہنی ارتقاء کا درجہ حاصل کرے۔ قرآن میں جنت کو دار المتقین کہا گیا ہے۔ انسانی زبان میں اس کو اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ جنت ایسے انسانوں کا مقام ہے جو مجلس خداوندی میں کلام کرنے کے قابل ہو سکیں۔ دنیا میں فکری جہاد کا اصل مقصد یہی ہے کہ جب آخرت کی دنیا میں پہنچے تو وہاں وہ خداوندی سطح پر کلام کرنے کے قابل ہو چکا ہو۔ اسلام میں جہاد کا مطلب قتال یا جنگ نہیں ہے بلکہ پرامن جدوجہد ہے۔ اس جدوجہد کا نشانہ کسی دوسرے کی گردن کاٹنا نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مشقت کے مراحل سے گزارتے ہوئے ثابت قدم رہنا۔ مشقت کے یہ مراحل آدمی کے اندر ایک نفسیاتی ہیجان پیدا کرتے ہیں۔ آدمی درد و کرب کے لمحات سے گزرتے ہوئے اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ پکار یا دعا سادہ طور پر کچھ الفاظ کو زبان سے دہرا لینا نہیں ہے بلکہ یہ فکر کے مراحل ہیں، یعنی جب آدمی اس قسم کے لمحات سے گزرتا ہے تو اس کی سوچ میں گہرائی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی تخلیقیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر گہری فکر یا ڈیپ تھنکنگ آ جاتی ہے، وہ وزڈم کی اس اعلیٰ سطح پر آ جاتا ہے جہاں اللہ سے اس کا گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا۔ جنت کی سرگرمیاں۔ جنت کے بارے میں قرآن میں مختلف بیانات آئے ہیں۔ ایک بیان یہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں۔ یہاں قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جنت کی زندگی اتنی خوشگوار ہوگی کہ وہ کبھی اس سے نکلنا نہ چاہیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت یہ ہے کہ اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ کتنا ہی زیادہ ان کو لکھا جائے وہ کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کا ایک مشغلہ یہ ہوگا کہ وہ کلمات اللہ کا مطالعہ کریں، وہ کلمات اللہ کو دریافت کریں اور پھر کلمات اللہ کو قلم بند کریں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت میں اہل جنت کی مشغولیت اسی قسم کی ہوگی جو موجودہ دنیا میں سائنسدانوں کی ہوتی ہے۔ مشہور برطانوی سائنسدان نیوٹن سے اس کے علم کے بارے میں پوچھا گیا۔ اس نے کہا کہ جو ہم جانتے ہیں وہ ایک قطرہ ہے اور جو کچھ ہم نہیں جانتے ہیں وہ ایک سمندر ہے۔ What we know is a drop. What we don't know is an ocean. یہی تجربہ اہل جنت کے ساتھ
جنت میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ ہوگا۔ روحانی ترقی۔ روحانی ترقی کیا ہے؟ روحانی ترقی اپنی داخلی شخصیت میں ربانی بیداری لانے کا دوسرا نام ہے۔ مادی خوراک انسان کے جسمانی وجود کو صحت مند بناتی ہے، اسی طرح انسان کا روحانی وجود ان لطیف تجربات کے ذریعے صحت مند بنتا ہے جن کو قرآن میں رزق رب یا ربانی غذا کہا گیا ہے۔ 16 جولائی 2004 کا واقعہ ہے۔ اس دن دہلی میں سخت گرمی تھی۔ دوپہر بعد دیر تک کے لیے بجلی چلی گئی، چھت کا پنکھا بند ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں سخت گرمی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ دیر تک میں اسی حالت میں رہا، یہاں تک کہ بجلی آ گئی اور پنکھا چلنے لگا۔ یہ ایک اچانک تجربے کا لمحہ تھا۔ پنکھا چلتے ہی جسم کو ٹھنڈک ملنے لگی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے اچانک مصیبت کا دور ختم ہو گیا اور اچانک راحت کا دوسرا دور آ گیا۔ اس وقت مجھے پیغمبر اسلام کی وہ حدیثیں یاد آئیں جن میں بتایا گیا ہے کہ دنیا مومن کے لیے مصیبت کی جگہ ہے۔ جب مومن کی موت آئے گی تو اچانک وہ اپنے آپ کو جنت کے باغوں میں پائے گا۔ دنیاوی زندگی کا پر مصیبت دور اچانک ختم ہو جائے گا اور عین اسی وقت پر راحت زندگی کا دور شروع ہو جائے گا۔ جب یہ تجربہ گزرا تو میری فطرت میں چھپے ہوئے ربانی احساسات جاگ اٹھے۔ مادی واقعہ روحانی واقعے میں تبدیل ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ کاش خدا میرے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرمائے۔ جب میرے لیے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو وہ ایک ایسا لمحہ ہو جو اچانک دور مصیبت سے دور راحت میں داخلے کے ہم مانی ہو جائے۔ روحانیت دراصل ایک ذہنی سفر ہے، ایک ایسا سفر جو آدمی کو مادیت سے اوپر اٹھا کر معنویت تک پہنچا دے۔ یہ سفر داخلی سطح پر ہوتا ہے۔ دوسرے لوگ بظاہر اس سفر کو نہیں دیکھتے، لیکن خود مسافر انتہائی گہرائی کے ساتھ اس کو محسوس کرتا ہے۔ روحانیت انسان کو انسان بناتی ہے۔ جس آدمی کی زندگی روحانیت سے خالی ہو، اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں۔ جنت کا سماج۔ جنت کے پڑوسی کیسے ہوں گے؟ اس کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے: جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ جنت کیا ہے؟ جنت وہ معیاری دنیا ہے جہاں پوری تاریخ کے منتخب افراد آباد کیے جائیں گے۔ ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ ان سے ان کے پڑوسیوں کو حسن رفاقت کا تجربہ ہوگا۔ وہ ہر اعتبار سے اپنے ساتھیوں کے لیے بہترین پڑوسی ثابت ہوں گے۔ ایسے لوگ جن کے ساتھ رہنا ہر اعتبار سے خوشگوار تجربہ ثابت ہو۔ ایسے پڑوسی کون لوگ ہیں؟ وہ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے قابل پیشن گوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر کے حامل ہوں، جن سے دوسروں کو کسی قسم کے نیوسنس کا تجربہ نہ ہو، جن کے ساتھ بیٹھنا، جن کے ساتھ بات چیت کرنا ایک خوشگوار تجربے کی مانند ہو، جن کے پڑوسی ان سے کبھی لغو اور تعصیم کی بات نہ سنیں۔ الواقعہ: ایسے لوگ جن کے ساتھ کچھ لمحہ گزارنا پربہار چمنستان کے ماحول میں زندگی گزارنے کے ہم مانی ہو۔ اس بات کو ایک لفظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی کے لیے قابل پیشن گوئی کردار کا حامل ثابت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اس نے حسن توقع کی بنیاد پر اپنے پڑوسی کے بارے میں کوئی ایک رائے قائم کی ہو اور عملاً وہ اس کے بجائے دوسرے کردار کا آدمی ثابت ہو۔ ہر پڑوسی اپنے پڑوسی کے لیے اسی طرح اچھا انسان ثابت ہو جس طرح کہ اس نے پیشگی طور پر اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے۔
ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے یہ کہنا نہ پڑے کہ وہ اس سے کس قسم کے ساتھی کی امید رکھتا ہے، وہ اپنے پڑوس میں کس قسم کے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ دوسرا آدمی خود ہی اس بات کو جانے اور خود ہی اس کے مطابق زندگی گزارے۔ حسن رفاقت کی دنیا۔ قرآن میں جنت کے معاشرے کا نقشہ ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یعنی اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت، ایکسلنٹ آر دے ایز کمپینینز۔ جنت کے ماحول کو بتانے کے لیے یہ الفاظ بہت بامانی ہیں کہ جنت کا معاشرہ حسن رفاقت کا معاشرہ ہوگا۔ بہترین ساتھی یا ایکسلنٹ کمپینین کا لفظ بہت جامع معنی میں ہے۔ اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے اندر قابل پیشن گوئی کردار یا پریڈکٹیبل کیریکٹر ہو، جو اپنے ساتھی کے لیے مکمل معنوں میں بے مسئلہ انسان یا نو پرابلم پرسن بنے ہوئے ہوں، جو ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ مددگار بنے رہیں، جن کے اندر نفع بخشی کا کردار پایا جاتا ہو، جو اپنے سماج میں دینے والے انسان یا گیور پرسن بن کر رہیں، نہ کہ لینے والے انسان یا ٹیکر پرسن بن کر زندگی گزاریں، جن کے اندر کامل معنوں میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا مزاج پایا جاتا ہو، جو دوہرے کردار یا ڈبل سٹینڈرڈ کی صفت سے آخری حد تک خالی ہوں۔ حسن رفاقت کا معیار صرف آخرت کے لیے نہیں ہے، عین یہی کردار موجودہ دنیا میں بھی مطلوب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو افراد دنیا کی زندگی میں اس معیار پر پورے اتریں وہی آخرت کے جنتی سماج کے لیے منتخب کیے جائیں گے۔ آخرت میں حسن رفاقت کا سماج دنیا کے منتخب افراد کا مجموعہ ہوگا، جس کو قرآن میں احسن العمل افراد کا مجموعہ کہا گیا ہے، الملک۔ جنت ایک اعلیٰ قسم کی اجتماعی زندگی ہوگی، نہ کہ صرف انفرادی زندگی۔ اہل جنت۔ جنت رب العالمین کا پڑوس ہے۔ التحریم۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں خداوند رب العالمین کی یاد میں جینے والے ہوں۔ وہی لوگ ابدی جنت میں بسائے جائیں گے جہاں ان کو خداوند رب العالمین کی قربت حاصل ہوگی۔ جو لوگ منفی سوچ یا نیگیٹو تھنکنگ میں جینے والے ہوں وہ دنیا میں بھی خداوند رب العالمین کی قربت سے محروم رہیں گے، اور آخرت میں بھی۔ موجودہ دنیا تربیت گاہ ہے اور آخرت کی دنیا تربیت یافتہ لوگوں کا مقام۔ جنت میں صرف منتخب افراد رہائش کا درجہ پائیں گے، وہ لوگ جو دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو اس قابل ثابت کریں کہ وہ منظم زندگی گزارنا جانتے ہیں، جن کے اندر قابل پیشن گوئی کردار موجود ہے۔ جنت میں ان لوگوں کو داخلہ ملے گا جو اپنے عمل سے یہ ثابت کریں کہ ان کے اندر تخلیقی یا کریٹو صلاحیت موجود ہے، جو یہ ثابت کریں کہ وہ آزادی کے باوجود ذمہ دارانہ زندگی یا ڈسپلنڈ لائف گزارنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو پورے معنی میں باشعور ہوں، جو پورے معنی میں بے مسئلہ انسان ہوں، جو اپنے اندر سیلف کنٹرول کی صلاحیت رکھتے ہوں، وہ منظم اخلاقیات سے متصف ہوں وغیرہ۔ اسی طرح جنت کے بارے میں قرآن میں آیا ہے حسن اولئک رفیقا، یعنی کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت حسن رفاقت
یہ ایکسلنٹ کمپینین شپ کی دنیا ہے. دنیا میں اسی کا امتحان ہو رہا ہے. یہاں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کون شخص ہے جو اس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ اجتماعی زندگی میں اس کے اندر سیلف ڈسپلن کی صرف اعلیٰ درجے میں پائی جاتی ہے، جو کسی دباؤ کے بغیر دوسروں کے لیے بہترین ہمسایہ بن کر رہنے والا ہے. جس آدمی کے اندر حسن رفاقت کی صفت ہو، جو کسی دباؤ کے بغیر سیلف ڈسپلن کے ساتھ ہر حال میں رہ سکتا ہے، ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت میں داخلے کے لیے منتخب کیے جائیں گے. اسی طرح قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت کے لیے جنت کا رزق ایک معلوم رزق ہوگا، یعنی جنت ان کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی جس کی دریافت ان کو دنیا میں ہو چکی تھی. اس سلسلے میں قرآن کے الفاظ یہ ہیں وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے. گویا کہ موجودہ دنیا ایک ایسی دنیا ہے جو جنت کے متشابہ دنیا یا سملر ورلڈ کی حیثیت رکھتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی جب بھی ان کو ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہم کو دیا گیا تھا، اور ملے گا ان کو ایک دوسرے سے ملتا جلتا. دوسری طرف حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حجبت الجنت بالمکارہ، صحیح بخاری، یعنی جنت کو مکارہ سے ڈھانک دیا گیا ہے. مکارہ کا مطلب ناپسندیدہ یا انڈیزائربل ہے. اس پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے جس کا تعارفی ماڈل اسی دنیا میں موجود ہے، لیکن وہ مکارہ سے ڈھکا ہوا ہے. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے اتنا زیادہ ارتقاء یافتہ بنائے کہ وہ مکارہ کے پردے کو ہٹا کر پیشگی طور پر جنت کو دریافت کر سکے. یہ صلاحیت کسی فرد کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ وہ اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کے اندر موت و حیات کے منصوبے پر گہرا یقین ہو. وہ گہرے یقین کے ساتھ یہ جانے کہ موجودہ دنیا میں ہر لمحہ فرشتوں کے ذریعے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. جو مرد یا عورت جنتی اخلاقیات کے معیار پر پورے اتریں صرف وہ جنت میں داخلہ پائیں گے، اور جو لوگ اس معیار پر پورے نہ اتریں وہ کائنات کے کوڑے خانے میں پھینک دیے جائیں گے، جہاں وہ ابدی طور پر اس حسرت میں تڑپتے رہیں گے کہ ان کو ایک ہی موقع ملا تھا، اس موقع کو انہوں نے اپنی نادانی سے کھو دیا. حزن فری جنت. مغفرت کے بعد اہل جنت جب جنت کی ابدی دنیا میں داخلہ پائیں گے تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور، یعنی حمد ہے اللہ کی جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا قدر کرنے والا ہے. موجودہ دنیا اسباب و علل کی دنیا ہے. یہ دنیا بے رحم مادی قوانین کی بنیاد پر چل رہی ہے. اس کے مقابلے میں انسان ایک حساس یا سینسٹیو مخلوق ہے. اس بنا پر اس دنیا میں انسان کو بار بار کسی نہ کسی تکلیف کا تجربہ ہوتا ہے. اس طرح کے تجربات والی دنیا سے گزر کر جب اہل جنت ایک نئی کامل دنیا میں پہنچیں گے جو جنت کی دنیا ہوگی تو وہ پائیں گے کہ مادی دنیا کے برعکس جنت کی دنیا ہر اعتبار سے ایک بے حزن دنیا یا سفرنگ فری ورلڈ ہے. تو ان کو ایک عجیب قسم کی خوشی حاصل ہوگی. پچھلے دور حیات کے برعکس جنت کی حزن فری دنیا ان کو اتنا زیادہ پرمسرت معلوم ہوگی کہ وہ محسوس کریں گے
کہ اس بے پایہ خوشی کے اظہار کے لیے ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک متلاشی مسرت مخلوق یا پلیجر سیکنگ اینیمل ہے۔ وہ ساری عمر ایک ایسی زندگی کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اس کو ابدی معنوں میں خوشیوں سے بھری زندگی حاصل ہو جائے۔ خوشی کی تلاش انسان کا سب سے بڑا مطلوب ہے، مگر تجربہ بتاتا ہے کہ ہر قسم کی تلاش کے باوجود انسان کو اس دنیا میں کبھی سچی خوشی حاصل نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی نہیں جن کے پاس دولت اور اقتدار کے خزانے موجود ہیں۔ ایسی حالت میں جب اہل جنت کو ایک ایسی دنیا ملے گی جو ہر اعتبار سے سچی مسرت کی دنیا ہوگی، تو ان کو تعجب خیز خوشی یا پلیزنٹ سرپرائز کا اعلیٰ تجربہ ہوگا۔ اس وقت وہ چاہیں گے کہ شکر کے گہرے احساس کے تحت سجدے میں گر پڑیں اور کبھی سر نہ اٹھائیں۔ جنت کی خوشی ایک ناقابل بیان خوشی ہے جو انسانی زبان میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ قرآن میں جنت کی نعمتوں کا مختلف الفاظ میں بار بار ذکر آیا ہے۔ ایک مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں، فی جنات النعیم لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی نعمت کے باغوں میں کبھی نہ ختم ہونے والی اور بے روک ٹوک ملنے والی۔ ان the gardens of bliss neither interrupted nor prohibited۔ یہ الفاظ بے حد اہم ہیں۔ انسان کی فطرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو آخری حد تک مسرت پسند یا پلیجر سیکنگ مخلوق کی حیثیت رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ انسان غیر منقطع خوشی یا ان انٹرپٹڈ پلیجر کا طالب ہے۔ ایسی لامتناہی نعمت تلاش بسیا کے باوجود کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ ایسی نعمتوں والے باغات کسی انسان کو صرف جنت میں مل سکتے ہیں۔ اس جنت کی مزید صفت یہ ہوگی کہ وہ انسان کو ابدی طور پر حاصل رہے گی۔ اس بات کو ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، یقال لأہل الجنہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا وان لکم ان تعیشوا فلا تموتوا ابدا وان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا وان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ المعجم الصغیر للطبرانی۔ یعنی اہل جنت سے کہا جائے گا، تم صحت مند رہو، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، تم زندہ رہو، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، تم آسائش کی زندگی گزارو، کبھی کوئی پریشانی تم کو پیش نہیں آئے گی، تم جوان رہو، کبھی تم بوڑھے نہیں ہوگے۔ ایسی دنیا جو ابدی طور پر غم سے خالی ہو، وہ بلا شبہ انسان کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ جنت انسانی فطرت کی طلب ہے۔ جنت انسانی خوابوں کی تکمیل ہے۔ جنت انسان کی آخری آرزو ہے۔ جنت وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر انسان کی تمام خواہشیں پوری ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کی کوئی آرزو باقی نہیں رہے گی۔ جنت رب العالمین کا قرب ہے، جس سے بڑی کوئی جگہ انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ جنت کی زندگی۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچیں گے تو وہ جنتی زندگی کے بارے میں کہیں گے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، یعنی شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ اس آیت میں حزن کا لفظ بہت بامعنی ہے۔ حزن کا مطلب ہے تکلیف، سورو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت چیز حزن ہے۔ حزن کو دور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کو دور کرنا جو انسان کا سب سے زیادہ ناقابل برداشت معاملہ ہوتا ہے۔ انسان ایک کمزور مخلوق ہے، انسان سب کچھ برداشت کر لیتا ہے، لیکن حزن یا تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ انسان کی نسبت سے یہ لفظ ایک بے حد نفسیاتی لفظ ہے۔ انسان اگر سوچے تو جنت میں حزن نہ ہونا اس کے لیے انتہائی پرکشش لفظ ہے،
کیونکہ انسان ایسی جگہ کے لیے سب کچھ کرنے کو راضی ہو جائے گا جہاں حزن نہ ہو۔ اگر اس کو یقین ہو جائے کہ جنت حزن سے خالی جگہ ہے تو وہ جنت کو پانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ جنت کا تصور آدمی کو اسی یقین پر جینے والا بناتا ہے۔ جنت میں حزن نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی کرب یا فزیکل پین کی ہر قسم سے جنت محفوظ ہوگی۔ آدمی اگر جسمانی حزن سے بچا ہوا ہو تو اس کو نیند کے وقت اچھی نیند آئے گی، وہ کھانے کے وقت سکون سے کھانا کھائے گا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اس کے لیے زندگی ایک پرسکون زندگی بن جائے گی۔ اس کو دن کا سکون بھی حاصل ہو جائے گا اور رات کا سکون بھی۔ جو کام بھی وہ کرے گا معتدل انداز میں کرے گا۔ اس کے لیے یہ ممکن ہو جائے گا کہ اپنا ہر کام کامل یکسوئی کے ساتھ انجام دے۔ زندگی اسی کے لیے زندگی ہے جو حزن کی کیفیت سے بچا ہوا ہو۔ جو آدمی حزن کی کیفیت میں مبتلا ہو وہ بظاہر زندہ ہوگا لیکن اس کی زندگی چین سے خالی ہوگی۔ طالب جنت۔ ایک حدیث رسول میں طالب جنت کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں: ما رأیت مثل الجنتی ناما طالبوہا، سنن الترمذی، یعنی میں نے نہیں دیکھا جنت جیسی چیز جس کا طالب سو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنت اس کے لیے ہے جو سراپا طالب جنت بن جائے، جو جنت کی حقیقت کو اتنی زیادہ گہرائی کے ساتھ دریافت کرے کہ جنت اس کا انتظار بن جائے، وہ جنت کی یاد میں سوئے اور جنت کی یاد میں جاگے، جس کا احساس یہ بن جائے کہ اللہ نے اگر اس کو جنت نہ دی تو اس کا حال کیا ہوگا، اگر وہ آخرت میں جنت سے محروم ہو جائے تو اس کا کتنا زیادہ برا حال ہو جائے گا، اس کے لیے زندگی کتنی بڑی مصیبت بن جائے گی۔ جنت کا طالب وہ ہے جو جنت کو دیکھے بغیر جنت کو دیکھنے لگے، جو جنت کو پانے سے پہلے جنت کا طالب حقیقی بن جائے۔ طالب جنت کی تصویر قرآن کی ایک آیت میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یعنی اور ان کو جنت میں داخل کرے گا جس کی اس نے انہیں پہچان کرا دی ہے۔ اس آیت میں جنت کی معرفت کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے، مگر وہ مومن کی صفت ہے۔ مومن وہ ہے جو جنت کو اس طرح دریافت کرے کہ جنت اس کا شوق بن جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت کیا ہے، اس سے لوگوں کو پیشگی طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب ایمان جنت کے بارے میں اپنی معرفت کو اتنا زیادہ بڑھاتا ہے کہ جنت اس کے لیے پیشگی طور پر ایک معلوم چیز بن جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنت ایک ایسا مطلوب ہے جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے طالب جنت کا مثنیٰ یا کاؤنٹر پارٹ ہے۔ وہ فطری طور پر انسان کا ایک معلوم مسکن ہے۔ گویا کہ جنت انسان کے لیے ہے اور انسان جنت کے لیے، لیکن جنت کا شوق جنت کے حصول کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ضروری تیاری کرے۔ جنت کا استحقاق۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے: جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یعنی ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ اس سورہ میں جس دو طرفہ رضامندی کی بات کہی گئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت میں اہل جنت کی کہانی
اس طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے راضی ہو گئے۔ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے تخلیقی نقشے کے مطابق بندے کو زندگی گزارنے کا جو نمونہ ملا تھا، بندے نے دنیا میں اس کے مطابق زندگی گزاری۔ بندہ اللہ کے تخلیقی نقشے پر دل سے راضی ہوا۔ اس کے بعد اللہ بھی اس پر راضی ہو گیا کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ایسے بندے کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے۔ انسان کے لیے جنت کوئی خریداری کا معاملہ نہیں، بلکہ وہ رضامندی کا معاملہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا معاملہ ہے کہ وہ انسان کے لیے جنت کو رضامندی کا معاملہ قرار دیتا ہے۔ اپنی اصل حقیقت کے اعتبار سے جنت انعام کا معاملہ ہے، لیکن انسان کا درجہ بڑھانے کے لیے اللہ نے اس کو رضامندی کا معاملہ قرار دے دیا ہے۔ یہی مطلب ہے اس دو طرفہ رضامندی کا۔ جو بندہ اللہ کے تخلیقی نقشے پر راضی ہو جائے وہ کامل رضامندی کے ساتھ خدا کے بنائے ہوئے نقشہ حیات پر چلنے لگے گا۔ یہ طریقہ حیات صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اس طریقے زندگی کو اختیار کرنے کا محرک یا انسینٹیو صرف خشیت رب ہے۔ جو آدمی خشیت رب سے خالی ہو وہ ایسے طریقے زندگی کو اختیار نہیں کرے گا۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے لیے یہی مقدر ہے کہ اس کے سفر کی آخری منزل ابدی جنت سے محرومی ہو۔ جنت میں داخلہ۔ قرآن میں ایک حقیقت کچھ لفظی فرق کے ساتھ دو جگہ بیان ہوئی ہے۔ ایک مقام پر یہ الفاظ ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ دوسری جگہ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین۔ اسی طرح قرآن میں دوسرے مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ جنت صرف مزکہ شخصیتوں کے لیے ہے۔ طٰہٰ۔ یہاں یہ سوال ہے کہ تزکیے کا تعلق سخت حالات سے کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جب تک سخت حالات پیش نہ آئیں آدمی کا تزکیہ مکمل نہیں ہوتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ تزکیے کے عمل میں سب سے زیادہ اہم رول ڈی کنڈیشننگ کا ہے۔ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ ہر آدمی کے ساتھ یہ پیش آتا ہے کہ اس کے والدین اس کو اپنے آبائی مذہب پر پختہ کر دیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ تزکیے کا سب سے اہم عمل یہ ہے کہ وہ انسان کی پختہ تاثر پذیری کو توڑے۔ انسان جو کوئی ایمان سے پہلے ماحول کا پروڈکٹ بنا ہوا تھا، وہ ایمان کے اثر سے ربانی شعور کا پروڈکٹ بن جائے۔ اسی کا نام تزکیہ ہے۔ تزکیہ دراصل سیلف ڈی کنڈیشننگ کا دوسرا نام ہے، یعنی اپنی متاثر شخصیت کو غیر متاثر شخصیت بنانا۔ فطرت پر پڑے ہوئے پردے کو پھاڑ کر انسان کو دوبارہ اپنی فطری حالت پر قائم کرنا، یہ تزکیہ ہے، اور تزکیہ سخت حالات ہی میں مکمل صورت میں انجام پاتا ہے۔ سخت حالات کے بغیر کسی شخص کے اندر ڈی کنڈیشننگ کا پروسیس جاری نہیں ہوتا۔ سخت حالات انسان کو آخری حد تک جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ سخت حالات گویا کسی انسان کے لیے ایپل شاک کی مانند ہے۔ نیوٹن کو ایپل شاک کے بغیر زمین کی قوت کشش کا ادراک نہیں ہوا۔ اسی طرح مومن کے لیے سخت حالات ایپل شاک کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس تجربے کے بغیر کوئی شخص کامل معنوں میں مزکہ شخصیت نہیں بنتا۔ اصحاب اعراف۔ قرآن میں آخرت کے ایک گروہ کا ذکر ہے جن کو اصحاب الاعراف کہا گیا ہے۔ اعراف عرفہ کی جمع ہے۔ اس کا لفظی مطلب عربی زبان میں بلندی کے ہوتے ہیں۔
اعراف والے کا مطلب ہے بلندیوں والے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس سے مراد پیغمبروں اور داعیوں کا گروہ ہے، جنہوں نے مختلف وقتوں میں لوگوں کو حق کا پیغام دیا۔ قیامت میں جب لوگوں کا حساب ہوگا اور ہر ایک کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، اور داعی حق کی بات جو وہ دنیا میں کہتا تھا اس کی سچائی آخری طور پر صحیح ثابت ہو چکی ہوگی، اس وقت ہر داعی اپنی قوم کو خطاب کرے گا۔ خدا کے حکم سے آخرت میں ان کے لیے خصوصی اسٹیج مہیا کیا جائے گا، جس پر کھڑے ہو کر پہلے وہ اپنے ماننے والوں کو خطاب کریں گے۔ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، مگر وہ اس کے امیدوار ہوں گے۔ اس کے بعد ان داعیان حق کا رخ دعوت حق جھٹلانے والوں کی طرف کیا جائے گا۔ وہ ان کی بری حالت دیکھ کر کمال ابدیت کی وجہ سے کہہ اٹھیں گے کہ خدایا ہمیں ان ظالموں میں شامل نہ کر۔ وہ گروہ منکرین کے لیڈروں کو ان کے چہرے کی حیت سے پہچان لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ تم کو اپنے جس جتھے اور اپنے جس ساز و سامان پر بھروسہ تھا اور جس کی وجہ سے تم نے پیغام حق کو جھٹلا دیا، وہ آج تمہارے کچھ کام نہ آ سکا۔ وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، مگر وہ امیدوار ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صالحین پہلے جنت میں چلے جائیں گے اور اصحاب اعراف بعد کو جائیں گے۔ یہ تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہے، بلکہ آخرت کے اعتبار سے لوگوں کے انجام کی بات ہے۔ جو لوگ دعوت کا کام کریں گے ان کا معاملہ سادہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا کے مفادات سے محرومی کی بنیاد پر انجام پائے گا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دعوت یا شہادت کی قیمت ادا کر کے دعوت کا اور شہادت کا کام انجام دیں گے اور پھر آخرت میں اس کا انعام پائیں گے۔ انسان کا انجام۔ انسان کو قرآن میں مکرم مخلوق کہا گیا ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بچپن اور نوجوانی اور جوانی اور بڑھاپے کے مراحل سے گزرتا ہے، آخر کار وہ مر جاتا ہے۔ اس دنیا میں موت ہر آدمی کا آخری مقدر ہے۔ آدمی دنیا کی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتا ہے، مگر آخری انجام ہر ایک کا صرف ایک ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے، تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے آ گئے جیسا کہ ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ اسباب ہم نے تم کو دیا تھا وہ سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کا انجام کیا ہے؟ موت کے بعد انسان کے ساتھ کیا پیش آتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں، انسان کو ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کہ اپنے ضمیر یا کانشینس کو بچا کر رکھے۔ ضمیر کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، پھر اس کو سمجھ دی، اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حقیقت کا علم پیدائشی طور پر دیا گیا ہے۔ حقیقت کا علم اس کے اندر گہرائی کے ساتھ موجود ہے۔ یہ اتنا زیادہ طاقتور انداز میں ہے کہ کوئی انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا، مگر اس سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنے ضمیر کو ہر حال میں زندہ رکھے۔ ایسی حالت میں انسان کے لیے کرنے کا ایک کام یہ ہے کہ وہ اپنے ضمیر کو مردہ نہ ہونے دے، تاکہ وہ اپنے ضمیر کی طرف رجوع کرے۔ اگر انسان اپنے ضمیر کو لے کر سوچے گا تو وہ کبھی راستے سے بھٹک نہیں سکتا۔ ضمیر اس کے لیے ایسا گائیڈ بن جائے گا جو ہر حال میں اس کو منزل تک پہنچائے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب ضمیر کسی بات پر ٹوکے تو وہ فوراً اس کی آواز کو سنے۔ جب تک آدمی ایسا کرے گا اس کا ضمیر زندہ رہے گا۔ اس کے برعکس جب ایسا کیا جائے کہ ضمیر کے ٹوکنے کی پرواہ نہ کی جائے تو دھیرے دھیرے ضمیر بے حس ہو جائے گا۔ اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا مردہ ہو جانا۔ پر امید آیات و احادیث۔ امام سیوطی وفات 911 ہجری نے لکھا ہے
کہ قرآن کی پر امید آیتوں کی تعداد 10 سے کچھ زیادہ ہے۔ الاتقان فی علوم القرآن، ان میں سے ایک آیت یہ ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح احادیث میں بھی اس قسم کے پر امید اقوال آئے ہیں۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، لما خلق اللہ الخلق کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی سبقت غضبی، مسند احمد، وفی روایہ ان رحمتی غلبت غضبی، مسند احمد، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے ایک کتاب لکھی، یہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب سے آگے ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ قرآن کی مذکورہ آیت ایک بے حد پر امید آیت ہے۔ اسی طرح حدیث بھی ایک بہت پر امید حدیث ہے۔ دونوں میں جو مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ اس امید کی بنیاد رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات میں ایک صفت اس کا رحیم و کریم ہونا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی یہ صفت بندے کے لیے بلا شبہ سب سے زیادہ پر امید صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا رحیم و کریم ہونا اس کے بندوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ ایسے الفاظ میں اپنے رب کو پکاریں جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والا ہو۔ اگر بندہ ایسی دعا کرے تو گویا اسم اعظم کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اور جو آدمی اسم اعظم کے ساتھ اپنے رب کو پکارے تو اللہ رب العالمین اس کی پکار کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ امید کا پیغام۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، یعنی کہو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو دنیا میں طرح طرح کے فتنوں کے درمیان زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ اس کو ہمیشہ یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں وہ فتنوں کا شکار نہ ہو جائے۔ چنانچہ اکثر صحابہ اور بزرگوں نے اس حیثیت سے قرآن پر غور کیا ہے، ان کی رائے تفسیر کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں، وقال علی ابن ابی طالب ما فی القرآن آیت اوسع من هذه الآیہ، وقال عبد اللہ ابن عمر وهذه ارجى آیت فی القرآن، فرد علیہم ابن عباس وقال ارجى آیت فی القرآن قول تعالی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، تفسیر القرطبی، یعنی علی ابن علی طالب کہتے ہیں کہ قرآن میں اس آیت سے زیادہ وسیع آیت کوئی دوسری نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید والی آیت ہے۔ ابن عباس نے جب یہ سنا تو کہا کہ اس کے بجائے سب سے زیادہ امید والی آیت یہ ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، یعنی تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود ان کو معاف کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ان الفاظ میں آئی ہے، لما قضى اللہ الخلق كتب فی کتابہ فہو عندہ فوق العرش ان رحمتی غلبت غضبی، صحیح بخاری، یعنی اللہ نے جب تخلیق کا فیصلہ کیا تو اس نے ایک کتاب اپنے پاس لکھی، یہ اس کے پاس عرش کے اوپر ہے،
میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اس طرح کی آیتیں اور حدیثیں انسان کو زندگی کا حوصلہ دیتی ہیں۔ فتنہ عام۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے، سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِّنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِّنَ السَّاعِي مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ۔ صحیح بخاری۔ یعنی عنقریب فتنے ہوں گے، اس میں بیٹھنے والا کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا کوشش کرنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس کی طرف جھانکے گا وہ اس میں واقع ہو جائے گا۔ تو جو بھی کوئی پناہ گاہ یا بچنے کی جگہ پائے تو وہ اس میں پناہ لے لے۔ اس حدیث میں ایک عمومی فتنے کا ذکر ہے۔ اس سے مراد غالباً وہ دور ہے جبکہ ٹیکنالوجی کی دریافت کے نتیجے میں مواقع یا اپرچونٹیز بہت زیادہ بڑھ جائیں گی۔ ہر آدمی کو دکھائی دے گا کہ وہ بھی ان سب چیزوں کو پا سکتا ہے جو بظاہر دوسرا آدمی پائے ہوئے ہے۔ مال کے اعتبار سے، سیاسی عہدے کے اعتبار سے، مادی فائدے کے اعتبار سے امکانات اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کہ اس کی رسائی ہر آدمی تک ہو جائے گی۔ گھر کے معاملے میں، اپنی فیملی کے معاملے میں، اپنے بچوں کے معاملے میں ہر آدمی بڑی بڑی ترقی کا خواب دیکھنے لگے گا۔ یہ فتنہ ہر آدمی کو مادہ پرست بنا دے گا۔ ہر آدمی پر ایک ہی شوق غالب ہوگا کہ وہ اور اس کی فیملی زیادہ سے زیادہ دنیاوی ترقی حاصل کرے۔ مادی ترقی کی دوڑ اس زمانے میں اتنی زیادہ عام ہو جائے گی کہ دوسری چیز آدمی کو نظر ہی نہیں آئے گی۔ دنیا پرستی کا کلچر مکمل طور پر آخرت پسندی کے اوپر غالب آ جائے گا۔ آدمی کو نظر آئے گا کہ جب جنت مجھ کو اسی دنیا میں مل رہی ہے تو میں جنت کو پانے کے لیے آخرت کا انتظار کیوں کروں؟ کوئی آدمی اگر خود دنیا کی ترقی حاصل نہ کر سکا تو وہ اپنی اولاد کو ترقی کی اس دوڑ میں ہماتن شامل کر دے گا۔ انسان کی دریافت۔ خدا تمام خوبیوں کا سرچشمہ ہے۔ God is the eternal source of all kinds of beauty and goodness۔ خدا نے انسان کو بنایا۔ انسان اپنی ذات میں ایک مکمل وجود ہے۔ اس کے اندر ہر قسم کی اعلیٰ صلاحیتیں کمال درجے میں موجود ہیں۔ انسان کے دماغ یا برین میں 100 ملین بلین پارٹیکل ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان کے خالق نے انسان کے اندر لامحدود صلاحیتیں رکھتی ہیں۔ اسی کے ساتھ انسان کو ایک ایسی انوکھی چیز دی گئی ہے جو وسیع کائنات میں کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ہے احساس مسرت۔ انسان اس کائنات میں واحد مخلوق ہے جو پلیجر کا احساس رکھتا ہے، اور وہ پلیجر سے انجوائے کرنے کی لامحدود کیپیسٹی رکھتا ہے۔ انسان کے لیے ہر چیز امکانی طور پر خوشی کا ذریعہ ہے۔ خدا نے اسی قسم کی انوکھی صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد خدا نے ایک حسین دنیا بنائی جس کا نام اس نے جنت رکھا۔ جنت ایک پرفیکٹ ورلڈ ہے جس میں ہر قسم کا پلیجر اپنی آخری یا پرفیکٹ صورت میں موجود ہے۔ انسان اور یہ جنت دونوں گویا ایک دوسرے کا مصنع یا کاؤنٹر پارٹ ہیں۔ انسان جنت کے لیے ہے اور جنت انسان کے لیے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کو پورا فلفلمنٹ ملے۔ جنت گویا انسان کی تکمیل ہے۔ جنت کے بغیر انسان بے معنی ہے، اور انسان کے بغیر جنت بے معنی۔ جنت کے بغیر انسان کی زندگی ادھوری ہے، اور انسان کے بغیر جنت ادھوری۔ انسان اس جنت کا امکانی باشندہ ہے، مگر یہ جنت کسی انسان کو پیدائشی یا نسلی حق کے طور پر نہیں ملتی۔ جنت میں داخلے کی شرط یہ ہے کہ انسان یہ ثابت کرے کہ وہ اپنی خصوصیات کے اعتبار سے اس کا مستحق ہے۔ موجودہ دنیا کو خدا نے اسی مقصد کے لیے سلیکشن گراؤنڈ کے طور پر بنایا ہے۔ موجودہ دنیا کے حالات اس طرح بنائے گئے ہیں کہ یہاں کا ہر جز انسان کے لیے ایک ٹیسٹ پیپر کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں انسان ہر لمحہ ٹرائل پر ہے۔ خدا ہر انسان کے قول و عمل کا
ریکارڈ تیار کر رہا ہے۔ اسی ریکارڈ کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ کون عورت اور مرد ہیں جو جنت میں بسانے کے لیے اہل باشندہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسان کو اس دنیا میں مکمل آزادی ملی ہوئی ہے۔ یہ آزادی انعام کے طور پر نہیں بلکہ ٹیسٹ کے طور پر ہے۔ خدا یہ دیکھ رہا ہے کہ انسان اپنی آزادی کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جو عورت اور مرد اپنی آزادی کو خدا کے نقشے کے مطابق درست طور پر استعمال کریں، ان کو جنت میں بسانے کے لیے چنا جائے گا، اور جو لوگ آزادی کو مس یوز کریں وہ ڈے آف ججمنٹ میں قابل رد یا ریجیکٹڈ لاٹ قرار پائیں گے۔ انسان کی زندگی 2 دوروں میں تقسیم ہے، قبل از موت دور پری ڈیتھ پیریڈ اور بعد از موت دور یا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ۔ قبل از موت دور امتحانی دور یا ٹرائل پیریڈ ہے، اور بعد از موت دور انعام پانے کا دور یا ریوارڈ پیریڈ ہے۔ یہی وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس کو جاننے اور اختیار کرنے میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا راز چھپا ہوا ہے۔ یہ تضاد کیوں؟ شیلے یا پرسی بس شیلے ایک انگلش شاعر ہے۔ وہ 1792 میں پیدا ہوا اور 1822 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارے سب سے زیادہ شیریں نغمے وہ ہیں جو سب سے زیادہ غمناک نغمے ہیں۔ Our sweetest songs are those that tell of saddest thought۔ یہ ایک عام تجربے کی بات ہے۔ ہر عورت اور مرد کا یہ حال ہے کہ اس کو دردناک کہانیاں یا غم انگیز اشعار زیادہ پسند آتے ہیں۔ اکثر مقبول ناول وہ ہیں جو تربیہ نہیں ہیں بلکہ المیہ ہیں۔ اسی طرح اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ گیتکار زیادہ مقبول ہوتے ہیں جو پرسوز لہجے میں گانے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے کہ پرسوز اشعار یا پرسوز کہانیاں انسان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے میں زیادہ کامیاب ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہر انسان عملاً محرومی یا عدم یافت کی نفسیات میں جیتا ہے۔ ایسی حالت میں خوشی کی بات اس کو غیر واقعی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں غم کی بات اس کو زیادہ مبنی بر واقعہ نظر آتی ہے۔ زیادہ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجیے تو معلوم ہوگا کہ انسان ایک لذت پسند حیوان ہے۔ مین از اے پلیزر سیکنگ اینیمل۔ ناقابل پیمائش حد تک وسیع کائنات کے اندر انسان ایک استثنائی مخلوق ہے۔ اس عالم میں انسان ایک واحد مخلوق ہے جو احساس لذت کی صفت رکھتا ہے۔ یہ انسان کی انوکھی صفت ہے کہ وہ مختلف قسم کی لذتوں کا احساس رکھتا ہے اور اس سے لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ وسیع کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، مگر لذت سے لطف اندوز ہونے کی صفت استثنائی طور پر صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان کے لیے سوچنا بھی لذت ہے، دیکھنا بھی لذت ہے، سننا بھی لذت ہے، بولنا بھی لذت ہے، کھانا اور پینا بھی لذت ہے، سونگھنا بھی لذت ہے اور چھونا بھی لذت ہے۔ حتیٰ کہ ہری گھاس کا لان ہو اور اس پر آپ ننگے پاؤں چلیں تو اس لمس میں بھی آپ کو بے پناہ لذت محسوس ہوگی۔ مگر یہاں ایک عجیب تضاد پایا جاتا ہے۔ انسان کے اندر لذت کا احساس تو انتہا درجے میں موجود ہے، مگر لذت سے لطف اندوز ہونا اس دنیا میں اس کے لیے ممکن نہیں۔ میں ایک بار کشمیر گیا، وہاں پہلگام کے علاقے میں ایک پہاڑی دریا ہے جو پہاڑوں کے اوپر برف پگھلنے سے جاری ہونے والے چشموں کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اس کا پانی انتہائی خالص پانی ہے۔ جب میں پہلگام پہنچا اور وہاں دریا کے صاف و شفاف پانی کو دیکھا تو مجھے خواہش ہوئی کہ میں اس کا پانی پیوں۔ میں نے بہتے ہوئے دریا سے ایک گلاس پانی لے کر پیا تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا، تمام مشروبات سے زیادہ اچھا۔ میں نے ایک گلاس کے بعد دوسرا گلاس پیا، یہاں تک کہ میں 6 گلاس پانی پی گیا۔ چھٹے گلاس کے بعد بھی میرا اشتیاق باقی تھا، مگر میں مزید پانی نہ پی سکا۔ اب میرے سر میں سخت درد شروع ہو گیا۔ درد اتنا شدید تھا کہ مجھے فوراً وہاں سے واپس ہونا پڑا۔ میں واپس ہو کر سری نگر پہنچا۔ سری نگر میں ایک کشمیری تاجر کے ہاں
میرے شام کے کھانے کا انتظام تھا۔ کئی اور لوگ اس موقع پر بلائے گئے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو میرے سر میں اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ میں کھانے میں شریک نہ ہو سکا، بلکہ ایک اور کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ یہی حال دنیا کی تمام لذتوں کا ہے۔ انسان دولت کماتا ہے، اقتدار حاصل کرتا ہے، اپنی پسند کی شادی کرتا ہے، اپنے لیے شاندار گھر بناتا ہے، عیش کے تمام سامان اکٹھا کرتا ہے، مگر جب وہ یہ سب کچھ کر چکا ہوتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اور لذتوں کے درمیان ایک حتمی رکاوٹ حائل ہے۔ کسی بھی لذت سے وہ اپنی خواہش کے مطابق لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ لذت کے تمام سامان بھی اس کو خوشی اور سکون دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ لذتوں کے بارے میں انسان کی خواہش لامحدود ہے، مگر لذتوں کو استعمال کرنے کے لیے وہ خود ایک محدود صلاحیت رکھنے والا انسان ہے۔ انسان کی یہی محدودیت ہر جگہ اس کے اور سامان لذت کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ سب کچھ پانے کے بعد بھی وہ بدستور احساس محرومی میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان کی جسمانی کمزوری، جوانی کا زوال، بڑھاپا، بیماری، حادثات اور آخر میں موت مسلسل طور پر اس کی خواہشوں کی نفی کرتے رہتے ہیں۔ لذت کا سامان حاصل کر لینے کے باوجود یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو خواہش کی تکمیل سے پہلے ہی اس کی طاقت کی حد آ جاتی ہے۔ وہ ایک ختم شدہ طاقت یا اسپینٹ فورس کی مانند بن کر رہ جاتا ہے۔ اس تضاد کو لے کر مزید مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تضاد دراصل تضاد نہیں ہے، بلکہ وہ ترتیب کے فرق کا نتیجہ ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ فطرت کے نظام کے تحت انسان کے لیے یہ مقدر کیا گیا ہے کہ وہ موت سے قبل کے دور میں اپنی مطلوب لذتوں کا صرف تعارف حاصل کرے، اور موت کے بعد کے دور میں ان لذتوں کو حقیقی طور پر اور مکمل طور پر حاصل کرے۔ یہ ترتیب اتفاقی نہیں ہے، وہ خود فطرت کا حصہ ہے، وہ فطرت کے پورے نظام میں پائی جاتی ہے۔ اس دنیا میں انسان کو جو کامیابی بھی ملتی ہے وہ اسی ترتیب کے اصول کے تحت ملتی ہے۔ اس دنیا کی کوئی بھی کامیابی ترتیب کے اس اصول سے مستثنا نہیں۔ زراعت میں پہلے بونا ہوتا ہے، اس کے بعد کاٹنا۔ باغبانی میں پہلے پودا اگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا پھل حاصل کرنا۔ لوہے کو پہلے پگھلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو اسٹیل بنانا۔ غرض اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہی ترتیب اور تدریج کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر چیز پہلے اپنے ابتدائی دور سے گزرتی ہے اور پھر وہ اپنے انتہائی مرحلے تک پہنچتی ہے۔ فطرت کے اس اصول میں کسی بھی چیز کا کوئی استثناء نہیں۔ یہی معاملہ انسان کا ہے۔ انسان کو لذت کا لامحدود احساس دیا گیا ہے، مگر لذتوں سے لامحدود طور پر تمتع کرنے کا سامان موت کے بعد آنے والی اگلی دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ موجودہ دنیا میں آدمی اپنی لذت طلبی کی صلاحیت کو دریافت کرتا ہے، اور اگلی دنیا میں وہ اپنی لذت طلبی کے مطابق لذت کے تمام سامانوں کو حاصل کرے گا۔ موت سے پہلے کے مرحلہ حیات میں لذت کا احساس اور موت کے بعد کے مرحلہ حیات میں لذت سے تمتع۔ خالق کائنات نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق ایسا کیا ہے کہ موجودہ دنیا میں وہ انسان کو ممکن لذتوں کا ابتدائی تعارف کراتا ہے۔ اس طرح وہ انسان کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ان لذتوں سے ابدی طور پر اور کامل طور پر متمتع ہونا چاہتے ہو تو اپنے اندر اس کا استحقاق پیدا کرو۔ یہ استحقاق کیا ہے؟ یہ استحقاق ایک لفظ میں یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پاکیزہ روح یا پیوریفائڈ سول بنائے، طاہا، یعنی وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے منفی احساسات سے پاک کرے۔ وہ اپنے آپ کو لالچ، خود غرضی، حسد، بد دیانتی، جھوٹ، غصہ، انتقام، تشدد اور نفرت جیسے تمام غیر انسانی جذبات کا شکار ہونے سے بچائے۔ وہ اپنے اندر وہ اعلیٰ انسانی شخصیت پیدا کرے جو مکمل طور پر مثبت شخصیت ہو، جو اپنے اعلیٰ اوصاف کے اعتبار سے اس قابل ہو کہ وہ خدا کے پڑوس میں رہ سکے۔
جو شیطانی انسان سے اوپر اٹھ کر ملکوتی انسان یا ڈیوائن پرسنالٹی بن جائے۔ انسان کی زندگی 2 مرحلوں میں تقسیم ہے، موت سے پہلے اور موت کے بعد۔ اس مرحلہ حیات کا نسبتاً مختصر حصہ موت سے پہلے کے دور میں رکھا گیا ہے اور اس کا زیادہ طویل عرصہ موت کے بعد کے دور میں۔ انسان کی کہانی کو اگر صرف موت سے پہلے کے مرحلہ حیات کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہ ایک المیہ یا ٹریجڈی نظر آئے گی، لیکن اگر انسان کی کہانی کو موت کے بعد کے مرحلہ حیات کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو وہ مکمل طور پر ایک کامیڈی نظر آنے لگے گی۔ فطرت کے اس تخلیقی نقشے یا کریشن پلان کے مطابق انسان ایک انتہائی نازک مقام پر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ایک ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو 2 ممکن انتخابات میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہے: موجودہ دنیا کے مواقع کو فطرت کے نقشے کے مطابق استعمال کرنا اور پھر ابدی لذتوں میں جینے کا مستحق بن جانا، یا موجودہ دنیا میں غفلت کی زندگی گزارنا اور بعد کے دور حیات میں ابدی طور پر لذتوں سے محروم ہو جانا۔ اہل جنت کے درجات۔ قرآن کی سورہ الحدید میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں: سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، یعنی لوگو دوڑو اپنے رب کی معافی کی طرف اور ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی وسعت کے برابر ہے۔ دوسری جگہ اہل جنت کی زبان سے یہ خبر دی گئی ہے: وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین، یعنی اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم جنت میں جہاں چاہے مقام کریں، بس کیا خوب بدلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ قرآن کے اس بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنت ایک ایسی دنیا ہوگی جو تمام جنتیوں کے لیے کھلی ہوگی۔ کوئی جنتی انسان اس وسیع دنیا میں جہاں چاہے گا اپنا مبوّا یا اقامت گاہ بنا سکے گا۔ اقامت یا سکونت کے اعتبار سے ہر جنتی کو یکساں آزادی حاصل ہوگی۔ دوسری آیتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہے کہ جنت میں فرق مراتب ہوگا۔ کچھ جنتی افراد دوسرے جنتیوں کے مقابلے میں زیادہ اونچی جنت کے مالک ہوں گے، مثلا قرآن کے مطابق ان میں سے کچھ سابق ہوں گے اور کچھ مقتصد الفاتر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فرق مراتب کس اعتبار سے ہوگا؟ غور کرنے سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فرق استمتاع یا انجوائمنٹ کے اعتبار سے ہوگا۔ جنت اپنے ظواہر کے اعتبار سے غالباً ہر ایک کے لیے یکساں ہوگی، مگر جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہر ایک کے لیے یکساں نہ ہوگا۔ کسی کو جنت کی نعمتوں سے زیادہ حظ ملے گا اور کسی کو نسبتاً کم۔ محظوظیت کا یہ فرق معرفت یا شعور کے فرق کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا کی زندگی میں جو شخص شعور یا معرفت کے جس درجے پر پہنچا ہوگا اسی درجے کے برابر وہ جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہو سکے گا۔ گویا مکانی اعتبار سے جنت کے تمام افراد یکساں طور پر اقامت میں شریک ہوں گے، مگر جو شخص شعوری اعتبار سے ارتقاء کے جس درجے پر ہوگا اسی نسبت سے وہ جنت کی نعمتوں سے متمتع ہو سکے گا۔ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث کا مطالعہ کیجیے۔ محدث البہقی نے ایک روایت ان الفاظ میں نقل کی ہے: ان عبداللہ بن رواحہ قال لصاحب له تعال حتى نؤمن ساعة قال اولسنا بمؤمنین قال بلى ولكن نذكر الله فنزداد ایمانا۔ شعب الایمان للبہقی۔ یعنی عبداللہ ابن رواحہ صحابی نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آؤ ہم ایک ساعت کے لیے ایمان لائیں۔ ساتھی نے کہا کیا ہم مومن نہیں ہیں؟ ابن رواحہ نے کہا ہاں، مگر جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس روایت سے اندازہ ہوتا ہے
کہ ایک انسان وہ ہے جو کلمہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد یہ سمجھے کہ وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو ایمان اس کو ملنا تھا وہ اسے مل گیا۔ ایمان یا عقیدے کے اعتبار سے اب اسے کچھ اور پانا نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا انسان وہ ہے جو بار بار اللہ کو یاد کرے، وہ اللہ پر غور و فکر کرے، اور اس طرح وہ اپنی معرفت ایمانی کو بڑھاتا رہے، اس کا ایمان مسلسل شعوری ترقی کرتا رہے۔ اس مثال سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصحاب ایمان میں معرفت کے اعتبار سے درجات ہوتے ہیں، کوئی اعلیٰ معرفت کے درجے پر ہوتا ہے اور کوئی اس سے کم معرفت کے درجے پر۔ معرفت حق کا یہ فرق جنت میں استمتاع کے اعتبار سے فرق پیدا کر دے گا۔ ایک مومن وہ ہے جس نے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس نے کسی شک اور تردد کے بغیر اس حقیقت کو مان لیا، اس نے یقین یا کنوکشن کے درجے میں اس کو قبول کر لیا۔ قرآن کا دوسرا قاری وہ ہے کہ جب اس نے الحمدللہ رب العالمین پڑھا تو اس آیت میں تخلیق الہی کے ایسے گہرے معنی اس کے ذہن میں تازہ ہو گئے کہ اس کے اندر احتزاز یا تھرل کی کیفیت پیدا ہو گئی، وہ حمد خداوندی کے جذبے سے سرشار ہو گیا۔ اسی طرح ایک مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کو ایک سچائی مان کر اس کو قبول کر لے۔ مثلا چھینک آنے پر ایک شخص اگر کہے الحمدللہ تو اس کو سن کر اس کی زبان پر یہ کلمہ آ جائے کہ یرحمک اللہ۔ اس کے مقابلے میں دوسرا مومن وہ ہے جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو اپنی بڑھی ہوئی معرفت کی بنا پر اس کا یہ حال ہو کہ اللہ کی عظمت کے احساس سے اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اللہ کی کبریائی کو سوچ کر اس کا دل دہل اٹھے، جیسا کہ قرآن میں ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ یعنی ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل جائیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو وہ ان کا ایمان بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اسی طرح ایک مومن وہ ہے جس نے قرآن میں یہ آیت پڑھی والذی ھو یطعمنی ویسقینی، یعنی اور جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ اس نے اس آیت کو اس کے ظاہری مفہوم کے اعتبار سے لیا اور اس کی زبان پر شکر کے الفاظ آ گئے۔ دوسرا مومن وہ ہے جو اس آیت کو پڑھے تو اس کے ذہن میں حقائق کا ایک دفتر کھل جائے، وہ سوچے کہ زمین و آسمان کے اندر بے شمار سرگرمیاں ظہور میں آئیں، اس کے بعد یہ ممکن ہوا کہ وہ چیز بن کر تیار ہو جس کو ہم کھانا اور پانی کہتے ہیں، اور جو زندگی کی بقا کے لیے لازمی طور پر ضروری ہے۔ یہ سوچ کر اس کے سینے میں کمالات خداوندی کے اعتراف کا ایک سمندر موجزن ہو جائے، حتیٰ کہ یہ احساس اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی شکل میں بہہ پڑے۔ یہ دونوں ہی مومن حمد خداوندی کے احساس کے حامل ہیں، مگر معرفت کے فرق کے اعتبار سے دونوں کے درمیان اتنا زیادہ فرق پیدا ہو گیا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ سچے دل کے ساتھ ایمان لائیں، جن کی نیتیں درست ہوں، جو بقدر استطاعت اللہ کے احکام کی پابندی کریں، وہ جنت میں جائیں گے۔ مگر یہ ایمان کا ابتدائی درجہ ہے۔ ایمان کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو معرفت کے سفر کے ساتھ ترقی کرتا رہتا ہے، جو ربانی سمندر میں فکری غوطہ لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دونوں قسم کے اصحاب ایمان کے لیے جنت ہے، مگر جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہونے کے معاملے میں ایک مومن اور دوسرے مومن کے درمیان وہی فرق ہو جائے گا جو دنیا میں معرفت حق کے اعتبار سے دونوں کے درمیان پایا جاتا تھا۔ جنت سے متعلق انتخاب ڈائری 1985، 26 جنوری 1985۔ لارڈ میو نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک بار ایک جزیرے میں تھے، وہاں انہیں غروب آفتاب کا منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ منظر اتنا حسین تھا کہ میں نے چاہا کہ اس کو ہمیشہ دیکھتا رہوں۔ I wish I could see this sunset forever۔ نیچر بے حد حسین ہے،
اس کو دیکھنے سے کبھی آدمی کا جی نہیں بھرتا۔ آدمی چاہتا ہے کہ نیچر کو مستقل طور پر دیکھتا رہے، مگر زندگی کے تقاضے اس کو مجبور کرتے ہیں اور اس سے سیر ہوئے بغیر وہ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ نیچر موجودہ دنیا میں جنت کی نمائندہ ہے، وہ آخرت کی جنت کی ایک جھلک ہے۔ جنت میں جو لطافت، جو حسن، جو بے پناہ کشش ہوگی، اس کا ایک دور کا مشاہدہ موجودہ دنیا میں نیچر کی صورت میں ہوتا ہے۔ نیچر ہم کو جنت کی یاد دلاتی ہے، وہ ہم کو بتاتی ہے کہ دنیا میں جنت والے عمل کرو تاکہ آخرت میں خدا کی جنت کو پا سکو۔ دنیا میں آدمی جنت کی جھلک سے بھی پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا، مگر آخرت کی کامل دنیا میں آدمی کے لیے ممکن ہوگا کہ وہ جنت سے آخری حد تک لطف اندوز ہو سکے۔ 6 مئی 1985۔ آخرت میں خدا کی جنت کے دروازے ان لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے جو دنیا میں اپنے دل کے دروازے خدا کی نصیحت کے لیے کھولیں۔ جنت اور جہنم کا فیصلہ دراصل دل کی دنیا میں ہوتا ہے۔ خدا اپنے کسی بندے کے ذریعے آدمی کے دل کے دروازے پر دستک دیتا ہے، وہ کسی بندہ خاص کے ذریعے اس کے پاس اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ لمحہ کسی انسان کی زندگی میں نازک ترین لمحہ ہوتا ہے۔ اگر وہ اس وقت اپنے دل کے دروازے کھول دے تو گویا کہ اس نے اپنی جنت کا دروازہ کھول لیا۔ اگر وہ اس وقت اپنے دل کے دروازے بند رکھے تو گویا اس نے اپنے اوپر جنت کے دروازے کو بند کر لیا۔ اس دنیا میں حق کو قبول کرنا یا حق کا انکار کرنا ہی وہ خاص لمحہ ہے جبکہ آدمی کے لیے ابدی جنت یا ابدی جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ 23 مئی 1985۔ غالباً 1970 میں مجھے تاج محل دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ تاج محل کو دیکھنے سے پہلے تاج محل کے بارے میں بہت سے مضامین پڑھے تھے۔ ان مضامین میں تاج محل مجھے بہت عظیم محسوس ہوتا تھا، مگر جب میں نے تاج محل کو دیکھا تو وہ اس سے بہت کم تھا جو میں نے اپنے ذہن میں سمجھ رکھا تھا۔ یہی حال تمام انسانی مصنوعات کا ہے۔ انسانی ساخت کی کسی چیز کے بارے میں اسے دیکھنے سے پہلے جو میری رائے تھی وہ اس کو دیکھنے کے بعد باقی نہ رہی۔ ہر انسانی چیز دیکھتے ہی اس سے کم نظر آئی جو دیکھنے سے پہلے محسوس ہوتی تھی، مگر فطرت کے مناظر کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ کوئی فطری واقعہ اس سے بہت زیادہ عظیم ہے جو دیکھنے سے پہلے سن کر یا پڑھ کر میں سمجھ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کا ہر واقعہ اتھاہ حد تک عظیم اور حسین ہے۔ انسانی الفاظ اس کو پوری طرح بیان نہیں کر پاتے۔ یہاں ہر بولا ہوا لفظ اصل حقیقت سے بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطرت دیکھنے میں اس سے زیادہ نظر آتی ہے جتنا کہ وہ پڑھنے یا سننے میں محسوس ہو رہی تھی۔ 19 ستمبر 1985۔ موجودہ زمانے کے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ انسان کے دماغ یا برین میں جو پارٹیکل ہیں وہ پوری کائنات کے مجموعی پارٹیکل سے بھی زیادہ ہیں۔ انسانی دماغ کی استعداد بے پناہ ہے، مگر کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اب تک اپنے دماغ کو 10% سے زیادہ استعمال نہ کر سکا۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی ایک امکان ہے، مگر موجودہ دنیا اپنی محدودیتوں کے ساتھ اس امکان کے ظہور کے لیے ناکافی ہے۔ انسانی امکان کے ظہور میں آنے کے لیے ایک لامحدود اور وسیع تر دنیا درکار ہے۔ جنت کی دنیا ایک اعتبار سے اسی لیے بنائی گئی ہے کہ وہاں آدمی کے امکانات پوری طرح ظہور میں آ سکیں۔ 14 اکتوبر 1985۔ جنت کے بارے میں قرآن میں اندکا تمہارے پاس اور اند ربہم ان کے رب کے پاس کے الفاظ آئے ہیں۔ اس سے میں یہ سمجھا ہوں کہ جنت مجلس خداوندی میں جگہ پانے کا دوسرا نام ہے۔ خدا کی صفت خاص یہ ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ خدا کے قریب جو دنیا ہوگی وہاں ہر چیز پرفیکٹ ہوگی، وہاں پرفیکٹ باتیں ہوں گی، پرفیکٹ سلوک ہوگا، پرفیکٹ سامان ہوں گے۔ یہ ایک پرفیکٹ ماحول ہوگا
اور پرفیکٹ ماحول میں جینے ہی کا نام جنت ہے۔ یہ پرفیکٹ دنیا اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ انسان کا کوئی بھی عمل خواہ وہ کتنی ہی مقدار میں ہو اس کی قیمت نہیں بن سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اپنے عمل کی قیمت پر جنت میں جگہ نہیں مل سکتی۔ تاہم ایک چیز ہے جو جنت کی قیمت ہے اور وہ ہے پرفیکٹ تھنکنگ۔ آدمی عمل کی سطح پر پرفیکٹ نہیں بن سکتا مگر سوچ یا تھنکنگ کی سطح پر وہ پرفیکٹ بن سکتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو موجودہ دنیا میں آدمی کو حاصل کرنا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کسی آدمی کو جنت میں داخلے کا مستحق بنائے گی۔ 19 اکتوبر 1985۔ جنت صبر کے اس پار ہے مگر اکثر لوگ جنت کو صبر کے اس پار تلاش کرنے لگتے ہیں۔ 6 نومبر 1985۔ قرآن میں اہل جنت کے بارے میں آیا ہے کہ وہ با اقتدار بادشاہ کے پاس سچی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ موجودہ دنیا میں آدمی جھوٹی نشستوں پر بیٹھا ہوا ہے، آخرت میں آدمی سچی نشستوں پر بٹھایا جائے گا۔ ہر آدمی فریب اور استحصال کے ذریعے اونچی جگہ پائے ہوئے ہے۔ یہاں ہم کو ایسے لوگوں کے درمیان زندگی گزارنا پڑتی ہے جو اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں سمجھتے کہ وہ اپنے اختیار کو صرف عدل کے دائرے میں استعمال کرے۔ آخرت کا معاملہ اس سے مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر قسم کا کامل اختیار حاصل ہے، مگر اس نے اپنے آپ کو اس کا پابند بنا رکھا ہے کہ وہ عدل اور رحمت کے دائرے ہی میں اپنے اعلیٰ اختیارات کو استعمال کرے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ۔ اسی کے ساتھ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو اعلیٰ ترین معیاری ذوق رکھتا ہے، وہ پرفیکٹ سے کم پر کبھی راضی نہیں ہوتا۔ ایسے شہنشاہ کے پڑوس میں جگہ پانا کس قدر پرمسرت اور لذیذ ہوگا اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ 22 نومبر 1985۔ قرآن میں اہل جنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ اس دن کی مصیبت سے ڈرتے ہیں جو ہر طرف پھیل پڑے گی۔ وہ اللہ کی محبت میں محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو تم کو کھلاتے ہیں تو صرف اللہ کی خوشی چاہنے کے لیے کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری۔ ہم اپنے رب سے ایک ایسے دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جو بڑی اداسی والا اور سختی والا ہوگا۔ ان آیات کو پڑھ کر ایک صاحب نے کہا کہ ایسے موقع پر یہ الفاظ عربی میں کہنا چاہیے یا اس کو اپنی زبان میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس آیت کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب کسی حاجت مند کی مدد کی جائے تو اس وقت زبان سے یہ الفاظ دہرائے جاتے رہیں۔ اس سے مراد الفاظ نہیں بلکہ احساسات ہیں، یعنی جب کسی کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے تو آدمی کے دل میں یہ احساس طاری ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان الفاظ کو یاد کر لے اور ہر ایسے موقع پر ان الفاظ کو دہرا دیا کرے۔ کبھی زبان سے کچھ الفاظ بھی نکل پڑتے ہیں مگر اصلاً یہاں جس چیز کا ذکر ہے وہ احساسات ہی ہیں۔ 19 دسمبر 1985۔ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ رکھا ہے، کتب علی نفسہ الرحمۃ۔ موجودہ دنیا میں انسان کے پاس اقتدار ہے مگر اس نے اپنے آپ کو رحمت اور عدل کا پابند نہیں کیا ہے، اس لیے موجودہ دنیا فساد اور خرابیوں سے بھر گئی ہے۔ مگر آخرت میں سارا اقتدار صرف ایک اللہ کے پاس ہوگا، اور اللہ نے ہر قسم کا مطلق اختیار رکھنے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت اور عدل کا پابند کر رکھا ہے۔ اس لیے آخرت کی دنیا سراپا خیر ہوگی، وہاں صرف وہی ہوگا جو از روئے حق ہونا چاہیے، اور وہ نہ ہو سکے گا جو از روئے حق نہیں ہونا چاہیے۔ آخرت کی یہ خصوصیت آخرت کو ایک معیاری دنیا بنا دے گی۔ اسی معیاری دنیا کا دوسرا نام جنت ہے۔